غلو پسندوں کی طرف سے جو تحریف ہوگی، باطل پرستوں کی طرف سے جو نئی نئی چیزیں گڑھ کر دین میں داخل کی جائیں گی، ان سب کا قلع قبا کے علماء کریں گے۔ یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ یہ وراثت صرف چند روایات کے سیکھ لینے میں نہیں ہے، بلکہ جو فریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو آپ کا مشن تھا، اس مشن کو بھی لے کر ہم کو چلنا ہے۔ ابھی آپ نے ایک عمل کیا ہے، توبہ کے کلمات زبان سے دہرائیں، یہ بھی آپ پڑھیے سورہ جمعہ کی آیت، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں 4 چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ آپ نے 8-9 سال خرچ کر کے ایک عمل کی تکمیل کر لی ہے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، ایک حد تک ایک نصاب کی تکمیل کر لی ہے۔ اتنی تکمیل کر لی کہ آگے اساتذہ نے آپ پر اعتماد کا اظہار کر کے اب آپ کو آزاد کر دیا ہے کہ اپنی محنت سے آپ اس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، علم حاصل کرنے کا سلسلہ تمہارے سے لے کر لحد تک رہتا ہے، باقی رہے گا۔ لیکن ایک کام آپ نے کر لیا، ایک نصاب پورا کر لیا، لیکن ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے تزکیہ، اپنے نفس کا تزکیہ، اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا، اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنا، اپنی عادات و اطوار کا جائزہ لیتے رہنا، کسی مصلح کے ذریعے اپنی اصلاح کرانا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آدمی کامل نہیں ہے، اور نبوت کی وراثت کا ایک گوشہ اگر خالی رہ جائے گا تو صحیح معنی میں آپ وارث نبی کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آج اسی سلسلے کا ایک آغاز کیا گیا ہے۔ میں تو ایک مسافر ہوں، چند لمحے کے لیے آیا ہوں، آپ کے سامنے چلا جاؤں گا۔ نسبت آپ کی جوڑ دی حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے۔ یہاں حضرت کے خلفاء میں حضرت مولانا محمد رحمۃ اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب، یہ حضرات موجود ہیں، اور آپ کو تلمذ کا بھی شرف حاصل ہے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب مفتی نذیر صاحب سے۔ آپ جس طرح اپنے علم کے سلسلے میں، اپنی معلومات کے سلسلے میں ان سے رابطہ رکھیں گے، ان کے سرپرستی میں کام کریں گے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو تربیت کے لیے بھی خود ان کے حوالے کر دینا ہے، اور اپنے اخلاق اور اپنے عقائد کا، اپنے باطن کا تزکیہ کرانا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی ناقص ہے، نامکمل ہے، اور حقیقت میں یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بناتی ہے۔ نفس علم، صرف علم، کہتے ہیں کہ ابلیس کو بڑا علم تھا، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی بیماری جس کا نام تکبر ہے، اس نے اس کو تکبر عزازیل را خار کر، تکبر نے عزازیل کو رسوا کر دیا۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، ام الامراض۔ ام الامراض کا معنی تمام بیماریوں کی جڑ، اور اس نے بیان کیا ہے؟ تکبر کی مذمت، تکبر کے اسباب اور اس کا علاج۔ حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ بات فرماتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے ہمارے بڑے بھی یہاں موجود ہیں، اور آپ حضرات علم میں بھی اس کو نقل کرتا ہوں۔ حضرت تکبر کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ تکبر کے اسباب بہت سے ہوتے ہیں۔ آدمی کے اندر جو اپنی بڑائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کبھی مال و دولت کی بنا پر، بہت بڑا آدمی ہے، بڑی دولت والا ہے، اس لیے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ کسی کو اقتدار کی بنا پر اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، کوئی کسی فن کے اندر ماہر ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بہت طاقت والا ہے، ان چیزوں کی بنا پر اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا تکبر علم اور فن کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے ایک بچہ ہے، گھر سے پڑھنے کے لیے جب نکلا تو ہر آدمی اس کو اپنے سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ ماں ہے، باپ ہے، بھائی بہن ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں،
جانکار بھی زیادہ ہیں، کم سے کم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، کچھ زبان جانتے ہیں، مسائل جانتے ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، دین کی ضروری باتیں جانتے ہیں. بچہ ابھی نادان ہے، سب کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، لیکن جو اس کے علم کی سطح اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں مولوی ہو گیا، میں عالم بن گیا، میں مفتی بن گیا. اب گھر والے سب اس کو جاہل نظر آتے ہیں، ماں باپ بھی، بھائی بہن بھی، سب کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ سب جاہل ہیں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. فرمائے علم کے راستے سے تکبر آتا ہے، یہ سب سے زیادہ تباہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا ازالہ بہت ضروری ہوتا ہے. قصہ سنایا تھا حضرت نے، فرمایا کہ بستی میں ایک بزرگ تھے، باضابطہ عالم نہیں تھے لیکن امی بزرگ تھے، علم لدنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. بستی کے تمام لوگ ان کا احترام کرتے تھے. ایک بچہ وہاں کا پڑھنے کے لیے باہر گیا، 7-8 سال کے بعد پڑھ کر آیا، اچھی صلاحیت تھی. اس کے دل میں خناس پیدا ہوا، اب میں اس بستی کے اندر عالم بن کر آیا ہوں، یہ جو عزت و احترام کا معاملہ ان بڑے میاں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ میرے ساتھ ہونا چاہیے. ان کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، عالم نہیں ہے. یہ دماغ میں اس کے خناس گھسا اور پہنچ گیا بڑے میاں کی مجلس میں. وہاں جا کر بظاہر بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگا، حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہو کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اوپر کھول دیا کہ اس وقت اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کس نیت سے یہ آ گیا تھا اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے. لگا حضرت اساتذہ سے میں نے سنا ہے کہ سنتیں جو ہوتی ہیں یہ فرض کی تکمیل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو کیا اشکال کیا ہے؟ کہ ایسا ہے کہ وضو میں 4 تو فرائض ہیں، چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھلنا، یہ 4 فرائض ہیں. لیکن وضو شروع کرتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھ گٹنوں تک دھلتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو سنتیں ہیں، ابھی فرض کا وجود نہیں ہوا، سنتوں کی ادائیگی ہونے لگی. تو فرض تو پہلے ہونا چاہیے، سنت بعد میں ہونی چاہیے، یہ کیسے ہے؟ اتنے میں دروازے پر ایک لڑکا دیہات کا ہاتھ میں تھیلی لیے ہوئے آیا، کہا السلام علیکم حضرت، یہ استنجا کے ڈھیلے لے کر آیا ہوں. حضرت نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور ان صاحب کو ڈانٹنا شروع کیا جو مولانا صاحب بن کر آتے، نالائق کہیں کے، جاہل، کچھ نہیں آتا تمہیں، میرا وقت برباد کرنے کے لیے آگے. پوچھو اس بچے سے، پوچھو یہ کھڑا ہوا ہے. اب انہوں نے ایسا روک پڑا کہ اس بچے کی طرف یہ متوجہ ہو گئے. کیا پوچھنا ہے پوچھو اس سے. انہوں نے وہی بات دہرائی کہ فرائض، سنتیں فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں. جب اصل کا وجود ہوگا تبھی تو تکمیل ہوگی، اصل شے کے وجود سے پہلے تکمیل کہاں سے ہوگی؟ اور وضو کے اندر سنتیں پہلے ہیں، وضو فرائض بعد میں. اب اس نے اسے کہا کیا پڑھ کر آئے گا، جاہل ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم. سنیے، وضو کے لیے ماء طہور کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے ماء طہور نازل کیا، پاک، جو خود پاک ہے، پاک کرنے والا ہے. وضو میں ماء طہور کا استعمال ہونا چاہیے، اور ماء طہور کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت منزل من السماء کے اوپر قائم ہو. اور پانی کے 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو، مزہ، لون، طعم، ریح. اس لیے جس پانی کو وضو کے لیے استعمال کرنا ہے پہلے اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہیں، یہ متغیر اللون تو نہیں ہے، اس کے رنگ میں کوئی تغیر تو نہیں ہو گیا، اطمینان ہو گیا. پانی کو منہ میں لیتے ہیں، کلی کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے طعم میں، اس کی لذت میں کوئی فرق تو نہیں پڑا ہے، اطمینان ہو گیا. اب ناک میں پانی ڈالتے ہیں
تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کی بو برقرار ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ پانی صفت منزل من السماء کے اوپر قائم ہے، نہ اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس کے بو میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس کے طعم میں کوئی تبدیلی ہے۔ اب ادائے فرض کے لیے استعمال کریں۔ وہ بچہ بول رہا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں وہ ذرا سا پھر سے کہہ دیجیے گا۔ اچھا کیا کہہ دوں؟ حضرت جو بڑے میاں سے جھکائے بیٹھے تھے، انہوں نے سر اٹھا لیا۔ اب بچہ کہتا ہے ڈھیلا کہاں رکھ دوں؟ کہ استنجا خانے میں رکھ دوں۔ ارے ذرا پھر سے کہنے میں کیا کہہ دوں کہ وہ صفت منزل من السماء کہ آپ بتا رہے ہیں۔ میں تو دیہاتی آدمی، مجھے کیا معلوم؟ وہ کچھ نہیں تھا، وہ اسپیکر تھا، مائک یہاں تھا۔ حضرت توجہ کر رہے تھے، اس کی زبان سے آواز نکل رہی تھی، بس دھلائی ہو گئی۔ اب انہوں نے ہاتھ جوڑا، ان کے قدموں میں گر گئے، حضرت معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ ان کو ہمدردی تھی بیٹے بچے کے ساتھ۔ 8 سال پڑھ کر آیا ہے، لیکن علم کے ساتھ تکبر بھی لے کر آیا تھا، لیکن ان بڑے میاں کو محبت تھی، ہمدردی تھی، اس کی دھلائی ایسی کر دی کہ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی مجلس میں دو سب کام ہو گیا۔ تو میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں، علم حاصل کر لینے کے بعد اگر اپنی بڑائی کا جذبہ پیدا ہو گیا، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ علم کی کوئی حد نہیں، ہو سکتا ہے چند چیزیں آپ کو معلوم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس کے اندر موجود ہیں، وعظ فرمایا، بخاری شریف آپ حضرات نے پڑھی ہوئی، اس میں باتیں کئی جگہ آ جائے، ایسا وعظ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں ڈبڈبا آئی، دل کانپ اٹھے۔ تو مجمع میں کسی نے کہا کہ حضرت کیا آپ روئے زمین پر اپنے سے زیادہ علم والا کوئی جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ ظاہر حال میں ان کا جواب بالکل صحیح تھا، پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں کے گویا وہ بڑے ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے جس کو کچھ ایسے علوم عطا کیے گئے ہیں کہ جو تم کو نہیں ملے۔ فوراً کا پروردگار ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیسے ہوگا؟ وہ پورا واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کے شروع میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اولو العزم، جب انہوں نے بظاہر بالکل صحیح یہ بات کہی تھی کہ میں اپنے سے زیادہ بڑا علم والا کسی کو نہیں جانتا، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنے سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں جانتا، تو اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ نہیں، ایک بندہ ہے۔ آج ہم کتنا بھی پڑھ لیں لیکن عالم الناس نہیں بن سکتے، بہت معمولی سا چند ذرے، چند قطرے ہمیں ملے ہیں، اس لیے کبھی خدا نہ خواستہ دل میں بڑائی کا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اس سے بڑا علم والا موجود ہے۔ تواضع اپنے اندر پیدا کریں، جتنی زیادہ تواضع ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے۔ حدیث کا مفہوم من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جو پڑ گیا تو ہاتھ میں تیز روشنی والی ٹارچ لیں گے اور آہستہ سے اس تہہ خانے کا ڈھکن کھولیں گے، زینے کے اوپر روشنی ڈالیں گے، دیکھیں گے کوئی کیڑا تو نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں ہے، بچھو تو نہیں ہے۔ پھر قدم بڑھائیں گے آگے، اور جتنا آگے بڑھتے جائیں گے روشنی کا دائرہ بڑھاتے جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ دل ایک تہہ خانہ ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کیڑے مکوڑے، تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، خود غرضی ہو، یہ تمام کے تمام کیڑے مکوڑے اس کے اندر رینگ رہے ہوں۔ اب جو علم کی ٹانچ آپ کو ملی ہے اس کو ڈال کے دیکھیے، اور پھر ان کیڑوں مکوڑوں کو مارنے کا انتظام کیجیے۔ وہ انتظام کیسے ہوگا؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر خود کو اس کے حوالے کر دیجیے۔ کال رام بگزار مرد حال شو، پیش مرد کا ملے پامال شو۔ مولانا علوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حال کو چھوڑ دو، حال والے بن جاؤ، کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دو، مردہ بدست زندہ کی طرح سے اپنے آپ کو حوالے کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔
اپنے اخلاق کی درستگی بہت ضروری ہے، بہت مقدار ہے۔ طاقت کے اوپر، ہاتھی دستار بندی کے اوپر جو پگڑی باندھی جاتی ہے، جہاں یہ اعزاز اور افتخار کا ذریعہ ہے، وہیں آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کا بھی ذریعہ ہے۔ مقامات حریری پڑھی ہے، اس میں کیا کہا انہوں نے؟ مزنیتت بیل عمائم و انیتت عن التمائم، پڑھا ہے؟ جب میرے سر پہ پگڑی باندھی گئی اور میرے گلے سے تعویذ اتارا گیا، یعنی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، بچپن کا کھلنڈرا زمانہ ختم ہو گیا اور ذمہ داریاں میرے سر پر مزنیتت بیل عمائم، امامے میرے سر پہ باندھے گئے، وہ امیتت عن التمائم، میرے گلے کا تعویذ اتار کے پھینک دیا کہ تم بچے نہیں بڑے ہو گئے۔ تو آج نیتت بیل عمائم کا مزاح آپ بن گئے ہیں، اس لیے اب ایک نئی زندگی کا آپ کو آغاز کرنا ہے ذمہ داری کے ساتھ، خود اپنی ذات سے بھی اور ملت کے تئیں، امت کے تئیں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کرنے کا۔ آخری بات یہ ہے کہ مستقل بن کر رہنے کی کوشش کبھی نہ کریں، ہمیشہ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو اپنے شیخ سے اور علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اپنے اساتذہ سے آپ اپنے کو وابستہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدمی بڑا اسی وقت بنتا ہے جب بڑے سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھتا ہے، بات میں بات نکل کے چلی آ رہی ہے۔ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، اور اس سے پہلے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا۔ گرینی میں ایک مدرسہ ہے ریاض العلوم، اس کے بانی اور محتمم تھے، دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے ممبر بھی رہے۔ وہ بنانا تشریف لائے ہمارے مدرسے میں نے اساتذہ کو اکٹھا کیا اور درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ فرمانے لگے علماء کرام کو کیا نصیحت کروں، بس ایک بات کہتا ہوں، مستقل بن کر مت رہنا، ہمیشہ اپنے کو کسی بڑے سے جوڑ کر رکھنا اور مشورے کرتے رہنا۔ جس دن اپنے کو مستقل سمجھ لو گے وہی تمہاری تباہی کا دن ہوگا۔ ہم نے دیکھا حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکتہ کس مقام کے اوپر تھے، لیکن جب تک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور اس لائق تھے کہ ان سے رابطہ کیا جا سکے، ان سے مشورہ لیا جا سکے، کوئی کام شیخ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ سہارنپور میں تھے، ہر پنج شنبے کو چھٹی ہوتی تھی، فوراً تشریف لے جاتے تھے اور سنیچر کی صبح کو وہاں سے آتے تھے۔ کانپور جامع العلوم میں حضرت کے فرمانے سے جہاں کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اس کے محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، صدر مدرس بھی تھے، ناظم احمد بخش بھی تھے، محسن چندہ بھی تھے، ناظم دارالقامہ بھی تھے، مدرس بھی تھے، سب کچھ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے فیصلہ کیا کہ ان کو دارالعلوم میں مفتی کی حیثیت سے بلایا جائے۔ ان کے پاس شورا کا فیصلہ بھیجا گیا کہ جب میں تو شیخ کا بھیجا ہوا ہوں، میں نہیں آ سکتا، حضرت حکم دیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ تو دارالعلوم دیوبند سے مولانا منظور احمد صاحب نعمانی، مولانا اسد صاحب مدنی، دونوں ارکان شورا باقاعدہ سہارنپور حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ مفتی محمود صاحب کو حکم دے کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں آ جائیں۔ حضرت نے حکم فرمایا، کانپور چھوڑ کر دیوبند آ گئے۔ وہ ادھر آئے ہیں، کانپور سے ایک پورا وفد آ گیا، آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں کہاں چلے، ہم لوگ یتیم ہو گئے۔ فرمایا شیخ کے بھیجنے سے گیا تھا اور شیخ کے حکم سے آ گیا۔ خود حضرت مفتی صاحب کے والد مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بولے حامد تم نہٹور چلے جاؤ۔ نہٹور جا کر مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، پوری زندگی وہیں گزار دی، وہیں انتقال۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر دور میں جب والد صاحب بہت بیمار ہو گئے، ان سے کہا کہ اب آپ گھر تشریف لے چلیں۔ فرمایا حضرت نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میرے یہاں سے جنازہ اٹھے گا، چنانچہ جنازہ ہی اٹھا۔ اس طرح اپنے کو تابع کر لیا بڑوں کے، تو جو بڑوں کا تابع بن کر رہے گا مشورے لیتا ہے کہ انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر مستقل بن کر رہنے کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے مشورہ کرنے کہ میں خود علامہ بن گیا ہوں، خود مولانا بن گیا ہوں، بس وہیں سے پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چند متفرق باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اے اللہ ہم سب پہ جمع آنے کو بہت قبول فرما. اے اللہ علم کی جو دولت تو نے عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, اپنے رضا والے اعمال میں توفیق نصیب فرما, اپنا سچا تعلق نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, ہر طرح کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آنے والے ماہ مبارک کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کی برکت کی معلومات فرما. اخلاق رضیلہ سے ہمیں پاک فرما. اخلاق حسنہ کا پیکر فرما. اخلاص کی دولت سے معلومات فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.